کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ کیا ہوا؟ رمشا نے تحیر آمیز نگاہوں سے رانی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ چھن چھن کی آواز؟ رانی نے کہا، میں نے پرزیب پہن رکھی ہے۔ رمشا مسکرائی اور اپنا پاؤں آگے کر دیا۔ رانی نے اس کے پاؤں میں پرزیب دیکھی اور پوچھا، یہ کیوں پہنی ہے تم نے؟ بس پری مل گئی اور میں نے پہن لی، رمشا نے کہا۔ رانی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ رمشا کے پیروں سے اب پرزیب کی چھن چھن کی آواز آنے لگی تھی۔ رانی کا خوف مدھم ہو گیا تھا، وہ پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ رانی صاحبہ، ڈر اور آپ دو متضاد چیزیں ہیں، یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ رمشا نے پوچھا۔ میں خود نہیں جانتی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے جیسے میں ابھی نیند سے جاگی ہوں اور وہ ایک خواب تھا اور میں حقیقت میں ڈر نہیں سکتی، رانی نے کہا۔ اس کے لہجے اور چہرے پر خوف کا ایک بھی سایہ نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، رمشا نے کہا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، رانی نے کہا۔ اب آپ لیٹ جائیں، ابھی رات باقی ہے، رمشا نے کہا۔ رانی نے اپنے اوپر کمبل لے لیا اور بولی، رمشا؟ جی رانی صاحبہ، وہ فوراً متوجہ ہوئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر دو اور تم اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ، میں ٹھیک ہوں، میں یہاں فرش پر لیٹ جاتی ہوں۔ نہیں، میں اب ٹھیک ہوں، تم جاؤ، رانی نے کہا۔ رمشا نے جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ رانی نے بھی سونے کے لیے آنکھوں پر اپنی پلکوں کی چادر اوڑھ لی۔ رمشا نے کمرے سے باہر نکل کر ایک پراسرار سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، وہ چلتی جا رہی تھی۔ دروازے کے پاس جا کر بھی وہ دروازہ کھولنے کے لیے نہیں رکی اور اسی انداز میں چلتی ہوئی دروازے میں تحلیل ہو گئی۔ فہد کا چہرہ اس کے باپ ناصر حسین نے دیکھتے ہوئے پوچھا، فہد کیا بات ہے؟ میں تمہیں چند دنوں سے چپ چاپ دیکھ رہا ہوں۔ ناصر حسین کی بات سن کر فہد یکدم چونکا۔ اس وقت رات کے کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور دسترخوان پر اس کا باپ اور ماں ہی اس کے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ دوسرے بھائی کھانا کھا کر اٹھ گئے تھے۔ ناصر کیونکہ دیر سے کھانا کھانے کے لیے آیا تھا، اسی لیے اس نے ابھی کھانا نہیں ختم کیا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ابو، فہد نے کہا۔ کوئی بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ ناصر حسین نے اس کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے، فہد نے ٹالا، تم کام میں بھی دھیان نہیں دے رہے ہو۔ کل جس پارٹی کا مال تم نے بک کروانا تھا، اس کی بجائے تم وہ مال کسی دوسری پارٹی کو بیچ رہے تھے۔ وہ تو عین وقت پر پتہ چل گیا اور ڈیلیوری ہو نہیں سکی، ناصر حسین نے کہا۔ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، فہد ندامت سے بولا تھا۔ تمہاری یہ غلطی ہمیں ہزاروں کا نقصان دے سکتی تھی، ناصر حسین نے کہا۔ میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ فہد چپ رہنے لگا ہے، فہد کی ماں نے بھی کہا۔ جو بات بھی ہے ہمیں بتا دو، تم تو ہر وقت گھر میں کوئی نہ کوئی بات کرتے ہی رہتے تھے، تمہاری اس چپ نے ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ دراصل میرے ایک دوست کی والدہ ہسپتال میں ہے، فہد نے بلا تعمل بہانہ کر دیا۔ اسی لیے کام سے غائب ہو جاتے ہو؟ ناصر حسین کے اس سوال پر فہد پھر چونکا تھا۔ اس کی دانش میں تھا کہ اس کا علم اس کے باپ کو نہیں ہے۔ جی ہاں، فہد نے کہا۔ تم نے بتایا نہیں؟ اس کی ماں نے کہا۔ بس اسی کی طرف جانا پڑتا ہے، اسی لیے وقت بے وقت مجھے فیکٹری سے بھی نکلنا پڑتا ہے، فہد نے کہا۔ ناصر حسین نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا تھا، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور بات ہے تو مجھے بتا دو، اپنی ماں سے وہ بات کرو، مجھے تمہارا یہ لٹکا ہوا اور بجھا سا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ فہد نے کھانا کھایا اور چہل قدمی کے لیے باہر نکل گیا۔ اس کے خیالوں کا محور رانی تھی، جس کا نام وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اپنے دل کی بات اس نے دیدہ دلیری سے کہہ دی تھی۔ وہ اب بے چینی سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ وہ کھڑاما چلتا ہوا اسی جگہ پر آ گیا تھا۔ وہ رک گیا، اس نے اس طرف دیکھا جدھر سے رانی کی کار آتی تھی۔ نگاہیں واپس لوٹ آئی تھی۔ اس نے زمین پر پڑے ایک کولڈ ڈرنک کے خالی ٹن کو اپنے بائیں پیر سے دبا دیا، جیسے وہ اپنا غصہ اس پر نکال رہا ہو یا اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہو۔ رانی سے بات کی اسے چند دن ہو گئے تھے، وہ اس کے راستے میں بھی نہیں کھڑا ہوا تھا اور ابھی تک رانی نے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا۔
اچانک اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس نے تو رانی کو اپنا فون نمبر بھی نہیں دیا اور اس نے یہاں کھڑا ہونا بھی چھوڑ دیا ہے، پھر بھلا وہ اس سے کیسے رابطہ کر سکتی ہے؟ یہ خیال اس کے ذہن میں پہلے نہیں آیا تھا۔ اس خیال نے اسے مضطرب کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ ممکن ہے کہ وہ روز یہاں سے جاتے ہوئے اسے دیکھتی ہو۔ فہد نے اپنے سر کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر کر دائیں بائیں دیکھا، اپنی اس غلطی پر پریشان سا ہو گیا۔ وہ اسی کے کہنے پر اس جگہ کھڑے ہونے سے منع ہوا تھا۔ اس نے اس کی بات مان تو لی تھی، لیکن یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے رابطہ کیسے کرے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے یہ کہہ کر اسے اپنی جان چھڑوا لی ہے۔ اس سوچ نے فہد کو اور بھی اس طرح میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے پھر سوچا وہ اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ اس بات کا اس سے ایسا انتقام لے گا کہ وہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گی۔ اظہر خان کے بارے میں جاننے والے لوگوں کو علم تھا کہ اس کا سینہ دل نام کی چیز سے عاری ہے، اس کی آنکھیں اپنے پرائے کی روشنی سے محروم ہیں، اس کے کان وہی سننے کے عادی ہیں جو وہ سننا چاہتا ہو، ورنہ وہ بہرا ہے۔ وہ ایک جنونی اور پاگل پن کی حد تک اپنی کسی بھی خواہش کے پیچھے بھاگ کر اسے تسخیر کرنے کے لیے بے قرار ہو جانے والا شخص ہے۔ اس کا دماغ کیا سوچتا ہے، اس کی مسکراہٹ میں کیسا زہر ہے، اس کی باتوں میں کون سا نشتر چھپا ہوا ہے، یہ اس کا سایہ تک جاننے سے قاصر تھا۔ سارا قائم پور گاؤں اس کا تھا۔ وہ ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے ایک طرف ہائی وے تھی تو دوسری طرف ٹرین کی پٹری تھی، جہاں سے دن اور رات کو ٹرینوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ قائم پور گاؤں میں اس کی تحت نگاہ زمینیں اور باغوں کی قطاریں تھیں، ایک بہت بڑی حویلی، 5 پولٹری فارم، جانوروں کا وسیع باڑہ، نوکروں کی فوج، نئی گاڑیاں اور جرائم پیشہ لوگ اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ وہ قائم پور کا مالک کہلاتا تھا۔ اس کے شر کی وجہ سے اس گاؤں کے مکین اس کی عزت کرتے تھے، اس سے ڈرتے تھے۔ وہ بدقسمت تھا کہ لوگ اس کے شر کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا اور اپنی دن میں مگن رہتا تھا۔ اس کا باپ قائم خان اور چنگیز خان بھی گزرے وقت کا ہی شاید فرق ہو۔ اس نے اپنی زندگی میں اس گاؤں میں ہی نہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں کوئی بڑا زمیندار نہیں رہنے دیا تھا۔ ڈرا دھمکا کر یہاں تو اس نے اس کی زمین اونے پونے خرید لی تھی، اور جو اس بات پر رضامند نہیں ہوا تھا اسے اس نے منوا دیا تھا۔ جس نے اسے جھک کر سلام کیا اس سے وہ خوش ہوا، اور جو ایسا نہ کر سکا اس کی زندگی اس نے ارجن کر دی۔ اس نے ناجائز زمین اور دولت کے انبار لگا دیے تھے۔ اس کا ایک ہی بیٹا اظہر خان تھا، سب کچھ اسی کے نام کر دیا تھا۔ اتنی دولت کا انبار ہونے کے باوجود قائم خان ایک وقت کی روٹی بھی بمشکل ہی کھاتا تھا۔ اس کا گزارا ایک پیالی دودھ پر ہوتا تھا، اس کے سوا وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ کچھ کھاتا تھا اس کا پیٹ شدید درد میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ وہ زندگی کی بازی تڑپ تڑپ کر ہار رہا تھا۔ اس کا انجام اظہر خان کے لیے عبرت کا باعث نہیں بنا تھا۔ وہ اس جنون میں اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا تھا۔ اظہر خان ایک مضبوط، صحت مند، خوبصورت جسم کا مالک تھا۔ جتنی دولت جائیداد اس کے پاس تھی، اس پر صبر نہیں تھا، اور مزید کی پیاس اسے تڑپائے رکھتی تھی۔ اس کی حریص نگاہیں ہر وقت کسی نہ کسی پر رہتی تھی۔ اس کے جائز اور ناجائز کام میں اس کے 2-3 دوست بھی شامل تھے، جو اس کے ہم پیالہ اور دست راز تھے۔ ان میں سے ایک جمال شاہ تھا، اور دوسرا ملک ریاض، اور تیسرا نصیر خان تھا۔ وہ تینوں فارس کے ایک الگ الگ گاؤں میں رہتے تھے۔ تینوں زمیندار تھے، اور اظہر خان کی طرح مال و دولت کے لیے کسی کا گلا گونٹ دینے تک وہ کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان چاروں نے مل کر بہت سے کام کیے تھے۔ ان کے بہت سے کاموں میں ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، لیکن کسی کو بھی اپنے کیے پر کوئی ملال نہیں تھا، کوئی ندامت نہیں تھی۔ وہ تینوں اپنے اپنے گاؤں میں رہتے تھے، لیکن کوئی بھی ان سے خوش نہیں تھا، سب ان سے جلن تھے۔ اظہر خان نے کبھی اپنے بدلے کا ادھار نہیں رکھا تھا۔ وہ فوراً انتقام لینے کے لیے دوڑتا تھا۔ ایک بار اس کی گاڑی جی ٹی روڈ پر پنکچر ہو گئی تھی۔ ڈرائیور ٹائر بدلنے لگا تھا۔ اظہر خان گاڑی سے نکل کر ایک طرف ٹہلتے ہوئے کسی کے ساتھ اپنے موبائل پر باتیں کر رہا تھا۔ اچانک ایک سانپ جالیوں سے برآمد ہوا اور اظہر خان کی پنڈلی پر ڈنگ مار دیا۔ اظہر خان کے منہ سے تکلیف سے بڑی آواز نکلی۔ گن مین پاس ہی تھا۔ وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سانپ کو دیکھ کر اس نے اپنی بندوق سے نکال لی۔ اظہر خان نے تکلیف میں چور اس سانپ کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنے گن مین کو اشارہ کیا اور تکلیف میں ہونے کے باوجود وہ جاتے ہوئے بل کھاتے سانپ کی طرف بڑھا، اور اس کے پاس جاتے ہی اس نے دوسری ٹانگ
کا پاؤں اٹھا کر اس قوت سے اس کی کھوپڑی پر مارا کہ ایک ہی وار نے اس سام کی کھوپڑی کچل کر رکھ دی۔ سام ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اظہر خان نے اپنا بدلہ لینے میں دیر نہیں کی تھی۔ اظہر خان کی بیوی ماریا بہت خوبصورت عورت تھی۔ اس کا باپ سندھ کے کسی گاؤں کا بڑا وڈیرا تھا اور ملک کا ایسا سیاستدان تھا جو بہت طاقت رکھتا تھا اور اس کا اثر رسوخ ہر جگہ تھا۔ ماریا عیش و آرام کی دنیا سے آئی تھی اور اسے ایسا ہی عیش و آرام مل رہا تھا۔ ماریا دل کی اچھی عورت تھی، وہ دوسروں کا احساس کرتی تھی۔ اس کا شوہر اظہر خان پس پردہ کیا کرتا ہے وہ اسے بے خبر تھی۔ اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ نورنگ نام کے شخص کو بہت عزت و احترام دیتا ہے، وہ جادوگر اس پر غالب تھا۔ ماریا خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی اور اپنی ریاست میں ملکہ کی طرح رہتی تھی جس میں کوئی مکھل نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، نیلا آسمان دور تک کسی رنگ میں دکھائی دے رہا تھا۔ سورج اپنا سفر کرتا اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ پجاروں میں بیٹھے شہر سے واپس اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ ڈرائیور پجارو چلا رہا تھا، اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک گن مین بیٹھا تھا جبکہ وہ چاروں ان کے عقب میں خوش گپیاں کھا رہے تھے۔ روکو روکو روکو! اچانک اظہر خان نے کہا اور ہائی وے پر دوڑتی ہوئی پجارو ایک طرف کر کے ڈرائیور نے روک دی۔ پیچھے کرو! اظہر خان نے کہا۔ ڈرائیور نے فوراً حکم مانا۔ کیا ہو گیا ہے؟ جمال شاہ نے پوچھا۔ یہاں روک دو! اظہر خان نے کہا۔ ڈرائیور نے پجارو روک دی۔ پجارو ہائی وے پر بالکل اس ویران جنگل میں استدا مکان کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ وہاں سے وہ سب اس مکان کو دیکھ سکتے تھے۔ اظہر خان اس مکان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تینوں بھی اسی سمت دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ ملک ریاض نے پوچھا۔ تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ اس جنگل میں وہ دور کس نے مکان بنا کر دھوپ چھاؤں بارش آندھی طوفان میں برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ اظہر خان نے بدستور اس مکان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اور اس مکان کو یہاں بنایا ہی کیوں ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نصیر خان نے پوچھا۔ اگر کسی کو پتا ہے تو بتاؤ، اظہر خان نے کہا۔ تینوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ مکان کس نے بنایا اور کیوں ویران چھوڑا دیا ہے۔ میں جب بھی ادھر سے گزرتا ہوں یہ سوال میرے ذہن میں ضرور اٹھتا ہے، اظہر خان نے کہا، لیکن کسی کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ تم کیوں سوچتے ہو؟ کسی کے پاس نیا پیسہ آیا ہوگا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا لگاؤں۔ کسی چلاک پراپرٹی ڈیلر نے یہ جگہ اسے بیچ کر لگوا دیا ہوگا اور اس کا پیسہ اور کیا۔ جمال شاہ کی بات سن کر وہ سب ہنسنے لگے تھے۔ اظہر خان کے کہنے پر پجارو ایک بار پھر ہائی وے پر دوڑنے لگی تھی۔ پجارو تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ مکان پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔ جب تک وہ مکان پجارو کے سائیڈ میرر سے دکھائی دیتا رہا، اظہر خان اسے دیکھتا رہا۔ اس جگہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر اظہر خان کا گاؤں تھا۔ اظہر خان کی حویلی بہت بڑی تھی۔ آئینی گیٹ عبور کرنے کے بعد ایک سیدھی سڑک سامنے جاتی تھی۔ اس کے سر پر اس کی حویلی تھی۔ حویلی کی باؤنڈری وال اور اس کے ساتھ لگے درخت اور ان درختوں کے ساتھ ہر وقت 3 خونخوار کتے ہر وقت آزاد گھومتے رہتے تھے۔ تم کیوں سوچتے ہو کسی کے پاس نیا پیسہ آیا ہوگا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ کہاں لگاؤں۔ کسی چلاک پراپرٹی ڈیلر نے اسے یہ جگہ بیچ کر لگوا دیا ہوگا اس کا پیسہ اور کیا۔ جمال شاہ کی بات سن کر وہ سب ہنسنے لگے تھے۔ اظہر خان کے کہنے پر پجارو ایک بار پھر ہائی وے پر دوڑنے لگی تھی۔ پجارو تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ مکان پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔ جب تک وہ مکان پجارو کے سائیڈ میرر سے دکھائی دیتا رہا تھا، اظہر خان اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس جگہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر اظہر خان کا گاؤں تھا۔ اظہر خان کی حویلی بہت بڑی تھی۔ آئینی گیٹ عبور کرنے کے بعد ایک سیدھی سڑک سامنے جاتی تھی اور اس کے سرے پر اس کی حویلی تھی۔ حویلی کی باؤنڈری وال اور اس کے ساتھ لگے درخت، ان درختوں کے ساتھ ہر وقت 3 خونخوار کتے ہر وقت آزاد گھومتے رہتے تھے اور بائیں طرف سرسبز لون تھا۔ ماریا نے دیکھا کہ اظہر خان آ گیا ہے تو وہ اسی وقت اوپر کھڑی تھی۔ ماریا نیچے آئی اور اظہر خان کے سامنے آتے ہی بولی، آپ تو رات کو آنے والے تھے؟ ہاں، کام جلدی ختم ہو گیا تھا، اظہر نے کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھانا لگاؤں؟ ماریا نے پوچھا۔ کھا کر آیا ہوں۔ کوئی آیا تھا کیا؟ اظہر نے کہا۔ نہیں، ماریا نے جواب دیا اور پاس ہی بیٹھ گئی۔ کس نے آنا تھا کیا؟ نہیں، ایسے ہی پوچھا ہے، میں چائے کا کہتی ہوں۔ کہنا مت، اپنے ہاتھ سے بنا کر لانا، اظہر خان نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ماریا بھی مسکرائی اور چلے گئی۔ اسی اسنا میں ملازمہ آ گئی۔ اس نے بتایا کہ باہر مرزا فاضلی ملنے کے لیے آیا ہے۔
اظہر نے فوراً اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ مرزا فاضلی پتلے سے جسم کا مالک تھا۔ اس کی ناک پر ہر وقت نظر کی اینک موجود رہتی تھی۔ کسی سے بات کرتے ہوئے وہ اینک کے شیشوں کی بجائے اوپر سے دیکھتا تھا۔ ان شیشوں میں سے تب ہی دیکھتا تھا جب اسے کچھ کرنا ہوتا تھا۔ وہ بہت زیرک اور مشاق شخص تھا، میٹھے اور دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے باتوں کی مار دے دی ہے۔ وہ اظہر خان کا خاص منشی اور رازدار تھا۔ آؤ مرزا آؤ، اظہر خان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آگے جناب، وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بات کچھ ایسی ہے کہ آپ بھی سن کر کھڑے ہو جائیں گے، مرزا فاضلی نے اسی لب و لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر اظہر خان نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ مرزا فاضلی کے پاس کوئی ایسی فضول بات نہیں ہوتی جس سے اس کا وقت ضائع ہو۔ کیا بات ہے؟ آپ کے تایا جان نے اس کمرشل جگہ پر تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے، مرزا فاضلی نے بتایا۔ اظہر خان اس کی بات سن کر یکدم چونکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جگہ پر میں نے کیس کیا ہوا ہے اور ابھی کیس کا فیصلہ نہیں آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کیس کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا۔ کل فیصلہ ہے، مرزا فاضلی نے کہا تھا۔ اظہر خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہو جائے گا؟ کیا مطلب؟ وہاں کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے تایا جان نے وہاں اپنے آدمی اسلحہ دے کر بٹھائے ہیں، مرزا فاضلی نے کہا۔ اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے، اظہر خان نے کہا، لیکن لڑنا اس وقت مناسب نہیں ہے، مرزا فاضلی نے کہا۔ جب میں لڑنا چاہتا ہوں تو پھر مناسب اور غیر مناسب وقت نہیں دیکھا کرتا، اظہر خان نے کہا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کل تک کا انتظار کر لیں، عدالتی فیصلہ سن لیں اور پھر اس کے بعد جو کرنا ہوگا وہ کر لیں گے۔ آج صبح ہی انہوں نے کام شروع کیا ہے، شام ہونے والی ہے، کتنی تعمیر کر لیں گے، یہ بنیادیں ہی تو بنا رہے ہیں، مرزا فاضلی نے سمجھانے کے سے انداز میں کہا تھا۔ وہ جگہ بہت اہم ہے، اس جگہ پر میں اپنا قبضہ چاہتا ہوں، اظہر خان نے کہا، اور جس جگہ کو میں پسند کر لوں اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ ویسے چودھری صاحب، اس جگہ کا مالک آپ کے تایا جی ہی ہیں۔ آپ نے اس جگہ پر قبضہ کرنا چاہا لیکن ناکام ہو گئے۔ آپ نے جھوٹ کا مقدمہ درج کروا دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس دلائل کمزور ہیں، کیس ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، مرزا فاضلی نے اپنی آنکھ کے شیشوں کے اوپر سے جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ مرزا فاضلی وہ واحد ملازم تھا جو ہر بات کھل کر کر لیتا تھا۔ اس کی بات پر اظہر خان برا بھی نہیں مناتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کوئی کڑوی بات بھی کرتا ہے تو اس کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی ہوتا ہے۔ اظہر خان نے ایک بار پھر مرزا فاضلی کی طرف دیکھا اور کہا، اس بار کیس کرتے وقت مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں، مجھے بھی لگتا تھا کہ ہم یہ کیس ہار جائیں گے، لیکن تمہارا دماغ کیا کہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، اس نے آنکھیں نچائیں۔ یہ تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا کروں؟ اظہر خان نے پوچھا۔ آپ کے تایا جی ایک طاقت ہے، جبکہ ان کے بچے ہو کر بھی بچے ہیں، ان کے بچے بڑے ہو کر بھی بچے ہی ہیں، مرزا فاضل نے ایک قدم اظہر خان کی طرف بڑھا کر اور پاس ہوتے ہوئے معنی کے انداز میں کہا تھا۔ طاقت ختم ہو جائے گی تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا، جب سانپ کی گردن ہی اڑا دی جائے تو بھلا اس کا دڑ کیا کر سکتا ہے؟ اظہر خان نے گردن ہلائی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میرے پاس آخری ہڑبہ یہی ہے، تایا کو پار کر دو اور اس کمرشل زمین پر اپنا قبضہ جما لو، پھر اس کی اولادوں میں سے کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ بالکل ٹھیک چودھری صاحب، مرزا فاضلی نے بات سنتے ہی اپنی گردن ہلائی اور عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہو گئی۔ یہ کام تم کسی کے بھی ذمہ لگا دو، اظہر خان نے کہا۔ جیسے آپ کا حکم، مرزا فاضلی نے کہا اور چلا گیا۔ اسی اسنا میں ماریا چائے لے کر اندر آ گئی۔ اس نے چائے کا کپ اظہر خان کے ہاتھ پہ رکھا اور بولی، آپ نے پھر کوئی منشی جی کو حکم دیا ہے؟ وہ ہمارا ملازم ہے، ہم اسے حکم ہی تو دیں گے، اظہر خان نے مسکرا کر کہا۔ میرا مطلب ہے کہ پھر کچھ کرنے کا ارادہ ہے، ماریا نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ تم ایسی باتوں میں مت الجھا کرو، یہ تمہارے کام کی باتیں نہیں ہیں، اظہر خان نے کہا اور چائے کا ایک گھونٹ لیا۔ میں نے ایسے ہی پوچھا تھا، ایسی باتیں لڑائی اور جھگڑے میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں تو یہ اچھا ہے، ماریا نے کہا۔ ماریا کی بات سن کے اظہر خان اس کی طرف دیکھ کر محض مسکرا دیا۔ دوسرے دن عدالتی فیصلہ توقع کے عین مطابق ہوا تھا۔ اظہر خان کو غصہ آیا تھا، لیکن اتنا نہیں جو اچانک کسی بات کو سن کر آ جاتا ہے، کیونکہ اسے ایسے فیصلے کی امید تھی، اسی لیے اس کا ذہن بھی بن گیا تھا۔ اظہر خان وہ کیس ہار گیا تھا اور اس کا تایا اظہر خان کو اجازت مل گئی تھی کہ وہ اس جگہ پر اپنی مرضی سے جو چاہے تعمیر کروا سکتا ہے۔ وہ زمین سڑک کے کنارے تھی
اور کل تک اس کی قیمت ایسی نہیں تھی کہ اس کی طرف کوئی توجہ دی جا سکتی ہو، لیکن اب بڑی سڑک بن جانے کی وجہ سے وہ زمین کروڑوں روپے کی ہو گئی تھی۔ مظہر خان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس جگہ کمرشل مارکیٹ بنا دے گا۔ اظہر خان کی نگاہ اس زمین پر تھی۔ اس نے ایک بات کو بنیاد بنا کے کیس کر دیا تھا جو کہ اب وہ ہار گیا تھا۔ مظہر خان کی حویلی قائم پور کے ساتھ ملحق بخش پور گاؤں میں تھی جو کہ مظہر خان کے باپ کے نام پر تھا۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں اس کی زمینیں تھی، اس کے ملازم تھے اور اس کا حکم چلتا تھا۔ بخش پور کو آنے جانے کا راستہ ایک ہی تھا جو کہ قائم پور سے ہو کر جاتا تھا، جبکہ دوسری طرف ریلوے کا طویل ٹریک تھا۔ اظہر خان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مظہر خان کو قتل کر دے گا۔ مظہر خان ختم تو اس خاندان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ مرزا فاضل نے اپنے 3 خاص آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا۔ وہ تینوں نشانہ لگانے میں ماہر تھے، وہ نڈر تھے اور جرائم پیشہ تھے، لیکن اظہر خان کے زیر سایہ تھے۔ اس شام اظہر خان اپنی جیپ میں بیٹھا واپس آ رہا تھا۔ راستے کے دائیں بائیں فصلیں، درخت اور ایک باغ تھا۔ وہ تینوں گاتھ لگائے الگ الگ جگہ پر چھپے بیٹھے تھے۔ اظہر خان نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ مظہر خان کو مردہ دیکھنا چاہتا ہے، اس سلسلے میں وہ کوئی غلطی یا کوتاہی برداشت نہیں کرے گا۔ مظہر خان اپنے ایک ڈرائیور اور 3 محافظوں کے ساتھ جیپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے تینوں محافظ اسلحے سے لیس تھے اور چکنے بھی تھے۔ جیپ دھول اڑاتی جیسے جیسے پاس آ رہی تھی۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ چھپے اسلحے کا رخ سیدھا کیے ہوئے تھے۔ جیپ اور پاس آ گئی اور پھر جیسے جیپ ایک چھپے ہوئے آدمی کے پاس سے گزرنے لگی وہ نشانہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے ایک فائر کیا اور گولی سیدھی جیپ کے ٹائر میں لگی۔ ایک دھماکہ ہوا اور جیپ لڑکھڑائی اور ڈرائیور نے بمشکل اسے سنبھالا کہ وہ سڑک پر آ رہی تیرچی کھڑی ہو گئی تھی۔ اسی اثنا میں ان تینوں نے جیپ پر اپنی اپنی جگہ سے فائر نکالنے شروع کر دیے تھے جو جیپ میں لگ رہے تھے۔ سامنے کی سکرین بھی ٹوٹ گئی تھی۔ مظہر خان نیچے جھکا ہوا تھا۔ پھر یکدم جیپ کے اندر سے محافظوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلحے کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ اس طرف سے جیسے ہی فائر ہوئے ان تینوں کے لیے گولیاں چلانا مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ بڑی دلیری سے یکدم جیپ سے باہر نکل آئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ان تینوں کی سوچ سے بھی زیادہ جدید اسلحہ تھا جس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ فائر کا سلسلہ کچھ دیر تک چلا۔ وہ تینوں بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے پاس بھاگ جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اظہر خان کو پتا چلا کہ اس کا تایا مظہر خان زندہ بچ گیا ہے تو اس نے غصے سے اپنے سامنے پڑی میز کو اس قوت سے لات ماری کہ وہ میز اڑتی ہوئی دور جا گری۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے کھڑے ان تینوں کو جان سے مار دے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور انہیں چند دنوں کے لیے چھپ جانے کے لیے کہا۔ وہ تینوں وہاں سے چلے گئے۔ بچ گیا، اظہر خان نے دانت پیسے۔ ہمارے آدمی بھی کم نہیں تھے، لیکن اس کی زندگی کے دن ابھی ہیں، اگلی بار ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ مرزا فاضل نے کہا، اگلی بار؟ میری زندگی کا اصول ہے کہ پہلی بار ہی آخری بار ہوتا ہے۔ اظہر خان نے کہا، چودھری صاحب ایک بات کہوں؟ مرزا فاضل نے کہا، کہو۔ اظہر خان نے کہا، کچھ دنوں سے ناکامیاں آپ کی طرف ایک ایک کر کر چلی آ رہی ہیں، کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ مرزا فاضل نے اپنی آئینے کے شیشوں کے اوپر سے اظہر خان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر اظہر خان کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ چپ ہو گیا اور وہ سوچنے لگا۔ مرزا فاضل نے مزید کہا، شہر کی جس زمین کو آپ خریدنا چاہتے تھے وہ نہیں ملی۔ ایک جگہ 40 لاکھ روپے ڈالے تھے فائدے کے لیے، اس سے 12 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ یہ کیس ہار گئے۔ اپنے تایا کو مارنا چاہا تو وہ بھی بچ گیا۔ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہو رہا ہے۔ اظہر خان نے سوچتے ہوئے کہا، پہلا ایسا نہیں ہوتا تھا، اب مسلسل ہو رہا ہے۔ مرزا فاضل بولا، اب کیوں ایسا ہونے لگا ہے؟ اظہر خان نے سوالیہ نظروں سے مرزا فاضل کی طرف دیکھا۔ یہ تو آپ ہی جان سکتے ہیں، مرزا فاضل نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اظہر خان سوچنے لگا۔ آج چاند کی کیا تاریخ ہے؟ مرزا فاضل نے اس کی طرف دیکھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، کوئی خاص ہے آج؟ کوئی خاص بات ہے آج کی تاریخ میں؟ چاند کی کوئی تاریخ تھی؟ تاریخ دی تھی آپ کو نورنگ سائی نے۔ مرزا فاضل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے اسے یاد دلایا ہو۔ میرا خیال ہے کہ آپ بھول گئے اور اس کی طرف گئے نہیں۔ اظہر خان اس کی بات سن کر یکدم چونکا تھا۔ ہاں، تاریخ دی تھی، تم نے مجھے بتایا تھا۔ بتا تو رہا ہوں سرکار، آج ملنا تھا، کل صبح 10 بجے، مرزا فاضل نے بتایا۔ کل آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، پہلے نورنگ سائی کے پاس جانا ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ مجھے یاد دلا دیا، ورنہ میں تو بھول ہی گیا تھا۔ کل 10 بجے۔ اظہر خان کے جسم میں جیسے توانائی بڑھ گئی تھی۔ کل کا دن بھی گزر جاتا اور مجھے یاد ہی نہ رہتا۔
इसी इस्ना में टेलीफोन आ गया। जैसे ही अजहर खान ने फोन कान से लगाया, मजहर खान की आवाज उसकी समाज से टकराई थी। मुझ पर हमला करने का शौक पूरा कर लिया मेरे भतीजे। मजहर खान का लहजे में तमस्खर था और वो बारीक सी हंसा। ओहो, तो आप बोल रहे हैं, किस हमले की बात कर रहे हैं आप? अजहर खान ने बड़े इत्मीनान से कहा था। भूल जाने की आदत हो गई है कि अपनी नाकामियों को याद नहीं करना चाहते। मजहर खान ने एक और तंज का तीर छोड़कर अपनी हंसी छोड़ी थी। मुझे लगता है कि आप बहक गए हैं। अजहर खान ने मिर्जा फाजली की तरफ देखा और कहा, खैर तुम फिक्र ना करो, मैं इस वाक़े की रिपोर्ट कहीं भी दर्ज नहीं करवाऊंगा। बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है। कुछ करने के लिए मैंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया। बस तुम जरा संभल कर रहना, हालात ठीक नहीं है, कुछ भी हो जाता है और कुछ भी हो सकता है। मजहर खान ने कहा, उसके लहजे में धमकी थी। क्या हो सकता है? अजहर खान ने मतानत से पूछा था। मुझे क्या पता, मैं तो हालात की बात कर रहा हूँ। अब देखो मुझ पर अचानक एक कातिलाना हमला हो गया। मजहर खान ने कहा, हालात का मुकाबला करना आता है मुझे। अजहर खान ने कहा, क्यों नहीं आएगा, आखिर तुम हमारा खून हो। मजहर खान की आवाज आई, तुम एहतियात करना। उसके बाद उसने फोन बंद कर दिया। अजहर खान दांत पीसने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। उसने मिर्जा फाजली की तरफ देखा। उसे अफसोस हो रहा था कि मजहर खान बच गया। उसने कमरे में बेकरारी से टहलना शुरू कर दिया। उसका गुस्सा बढ़ने लगा था। वो मजीद बेचैन हो गया था। कुछ सोचा और फिर इस कमरे से बाहर निकल गया। अजहर खान ने हालनुमा कमरे में कदम रखकर सामने देखा। दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था। अजहर खान उसके पास चला गया। वो आदमी अजहर खान को देखते ही मुअद्दब होकर बोला, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, मेरा अंदर बताओ, अजहर खान ने कहा। वो आदमी अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो आया तो उसने अजहर खान को अंदर जाने के लिए कहा। अजहर खान जैसे ही अंदर गया, उस आदमी ने आहिस्ते से दरवाजा बंद कर दिया। वो एक बड़ा कमरा था जिसमें कुछ अजीबोगरीब सी चीजें एक दीवार में मुंसलिक अलमारी में इस तरह से रखी हुई थी जैसे उन्हें सजाया गया हो। सामने एक तख्त पोश बिछा हुआ था जिस पर नौरंग आंखें बंद किए हुए बैठा था। उसका चेहरा और भी खौफनाक और अजीब सा लग रहा था। एक हैबतनाक चेहरा था। कमरे में हल्की रोशनी थी और सन्नाटा ऐसे था जैसे दहशत छाई हुई हो। खौफ के साए पन फैलाए हुए थे। खफीफ आहट के साथ ही नौरंग ने अपनी आंखें आहिस्ते से खोल दी और अजहर खान की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बैठने के लिए इशारा किया। सामने कोई कुर्सी या ऐसी चीज नहीं थी कि वो बैठ सके। अजहर खान ने दाएं बाएं देखा और मुस्कुराकर बोला, मैं ठीक हूँ। नहीं बैठो, वो बोला, इधर मेरे पास। अजहर खान तख्त पोश के कोने पर बैठ गया। सबके साथ अकड़ कर बात करने वाला और किसी को खातर में न लाने वाला अजहर खान उसके सामने बीगी बिल्ली की तरह था। क्यों ना होता, वो नौरंग की बात मानकर चलने वाला शख्स था। वो इसके एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने वाला था और नौरंग को वो अपना सब कुछ मानता था। उसका एक इशारा उसकी अकल स्लिप कर देता था और सोचे मुंजमद हो जाती थी। इस बार बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया है? नौरंग ने पूछा। हमें भूल गए थे क्या? आपने आज ही आने के लिए कहा था। अजहर खान ने जवाब दिया। आपकी इजाजत के बगैर पहले कैसे मुखल हो सकता हूँ? सब कुछ तेरे हाथ से जा रहा है। कहा था इस लड़की से शादी मत कर, ये तुझे फायदा नहीं देगी, लेकिन तू उसके हुस्न में मस्त। मैंने ये भी कहा था कि मेरी ये शादी महज मेरी पसंद है, दूसरी शादी वहां करूंगा जहां आप चाहेंगे। अजहर खान ने कहा, आपने इजाजत दी थी तो मैंने शादी की थी, तो फिर तैयार हो जाओ दूसरी शादी के लिए। जो कुछ तेरे हाथ से जा रहा है वो रुक जाएगा, हर तरफ से तेरी तरफ खींचा आएगा। तेरी दौलत, जायदाद और ताकत बढ़ती रहेगी। वो ऐसी किस्मत की पुड़िया है, इसका ऐसा मुकद्दर है। नौरंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। कौन है वो? अजहर खान ने पूछा। हमारे निगाह में है, उसका नाम रानी है। नाम की तरह वो तकदीर की भी रानी है, नौरंग ने मुस्कुराकर कहा। उसके पीले दांत एया हुए तो उसका चेहरा और भी अजीब सा हो गया था। रानी, मैं उस तक कैसे पहुंचूंगा? अजहर खान ने कहा, सब कुछ हो जाएगा तो मेरा खास आदमी है। तेरे लिए मैंने इस पर पहरा भी रखा हुआ है, उसकी हर हरकत हमारी निगाह में है। नौरंग ने कहा, सिर्फ तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अजहर खान ने ममनून निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। बस ये कि अभी तुम किसी काम में हाथ ना डालो, वरना तबाही की तरफ दंसते जाओगे। कुछ दिन इंतजार करो, इससे तेरी शादी हो गई तो दुनिया तेरी मुट्ठी में आ जाएगी, और अगर तुम इससे शादी ना कर सके तो तुम्हारा हाल ऐसा होगा कि तुम खाक बनकर लोगों के कदमों में बिछ जाओगे। मैं इसे शादी करूंगा हर कीमत पर, कैसे भी। अजहर खान उसकी बात सुनकर काम गया था। उसने मौसम इरादे से कहा था, अब तुम जाओ, मेरा पैगाम मिले तो वक्त जाया ना करना। नौरंग ने कहा और अजहर खान ने कोई बात नहीं की और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा और बोला,
अजहर खान फौरन रुका, उसकी तरफ देखा। हुक्म, वक्त जाया मत करना, जब बुलाओ आ जाना, उसने कहा। पहले कभी ऐसा ना हुआ है और ना अब होगा, इस बार बहुत एहतियात की जरूरत है, नौरंग ने कहा और जाने के लिए इशारा कर दिया। अजहर खान चला गया। उसके जाते ही एक बार फिर कमरे में वही सन्नाटा छा गया, वही सुकूत और अजीब सी दहशत छा गई। यकदम नौरंग ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, आने दे इसे। ये कहते उसका लहजे में तगय्युर आ गया था। वो ही दरवाजा खोला और एक लंबे बालों वाली हैबतनाक शक्ल वाली औरत, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी, वो अंदर आ गई। वो चलती तो सरसराहट होती थी। वो नौरंग के सामने खड़ी हो गई। नौरंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके बाल पकड़े और 2-3 बार झटका दिया। उसकी चीख कमरे में गूंजी। सरकशी करती है मुझसे, क्यों डराया था तूने उसे? नौरंग ने दृष्ट लहजे में कहा था। मैंने नहीं डराया था, वो तकलीफ में बोली। बकवास करती है, क्या मैं जानता नहीं? जब वो सो रही थी तो इसके कमरे में क्या करने के लिए गई थी? इस बार पूछकर नौरंग ने बड़ी जोर से उसके बालों को झटके दिए थे। उसकी चीखें बुलंद हुई और वो अजियत में बोली, मैं तो ऐसे ही चले गई थी, तुझे मना किया था। हाँ किया था, फिर तेरी जाने की जरूरत कैसे हुई? तुझे उसके साथ निगरानी के लिए रखा है, तू क्या है ये कोई नहीं जानता, बस तू उसकी चौकीदार है। अगर तूने आइंदा गलती की तो याद रख, तेरा हशर ऐसा करूंगा कि याद रखेगी। नौरंग का लहजा खतरनाक हो गया था। जानता हूँ कि तू उसके हुस्न से जलने लगी है, ये भी याद रख कि तू मेरे काबू में है, बुरा हाल कर दूंगा तेरा। अब ऐसा नहीं करूंगी, वो मजलूमियत से बोली थी। वो मेरे खास दोस्त के लिए है, उसका ख्याल रखना तेरा फर्ज है, जब तक मैं चाहूँ, समझी? और ध्यान से चला कर, तेरे पाँव की पैदाइशी सरसराहट उसे चौंका देती है और ये आवाज बंद करने की मुझ में ताकत भी नहीं है। तुझे इसके लिए मुंतखब किया है, ये मेरी गलती थी, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि तू ही उसके साथ रह सकती थी। चल दफा हो जा और मुझे शिकायत न मिले, नौरंग ने कहा और उसे धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। रानी के कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और रमशा फर्श पर गिरते ही यकदम उठ बैठी थी। रानी जो खिड़की के पास खड़ी थी, उसकी निगाहें बाहर मरकूज थी। धमाके की आवाज सुनते ही उसने गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा। क्या हुआ रमशा? पैर उलझ गया था और मैं गिर गई। रमशा उठकर अपने सर के बाल अपने हाथों से सीधे करने लगी। रानी ने उसका जायजा लिया और बोली, क्या बात है रमशा, तेरे बाल बिखरे हुए हैं जैसे किसी ने खींची हो। रमशा मुस्कुराई। आज ठीक से कंघी नहीं की थी ना? तुमने तो मेरे सामने कंघी की थी, रानी ने कहा। जैसे रोज होती है वैसे नहीं हुई थी, उसने जवाब दिया। तेरा चेहरा भी लाल हो रहा है, कहाँ चले गई थी? धूप से आ रही हूँ। तू ऊपर छत पर गई थी क्या? आपने मुझे कोई आवाज दी थी, तुझे लगा था? नहीं, रमशा ने नफी में गर्दन हिलाई। आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? आए मैं आपके सर पर तेल की मालिश कर दूं, रमशा ने कहा। उसकी तरफ बढ़ी, उसके पाँव की पजेब आवाज पैदा कर रही थी। रानी ने उसके पाँव की तरफ देखा। पजेब अच्छी लगती है, पहले रहा करो, रानी ने कहा। ठीक है, अब ये पजेब कभी नहीं उतारूंगी, रमशा ने मुस्कुरा कर कहा। रानी खिड़की से बाहर देखने लगी। रमशा उसके पीछे खिड़की से खड़ी उसे देखती रही। कमरे में खामोशी छा गई जिसे रमशा ने तोड़ा था। आप क्या देख रही हैं? रानी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो देखो। रमशा उसके पास चली गई और इसके कंधों के ऊपर से खिड़की से बाहर देखा। सामने चौक में फहद खड़ा था। वो बार बार इस घर की तरफ देख रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि रानी का कमरा ऊपर है और वो इस वक्त खिड़की में रंगीन शीशे के अक्का में खड़ी उसे देख रही है। कौन है ये? रमशा ने पूछा। ये वही है, रानी ने कहा। वही कौन? रमशा ने उसकी तरफ देखकर पूछा। मेरा दीवाना, रानी मुस्कुराई। फहद, रमशा के मुंह से निकला। रानी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और आंखों में झांकते हुए पूछा, मैंने तुम्हें इसका नाम बताया था? आपने बताया तो था, मुझे पता चला था। तभी तो मुझे पता था, रमशा ने जल्दी से कहा। मेरा ख्याल है कि मैंने तुम्हें इसका नाम नहीं बताया था, रानी ने कहा। फिर मैंने जुम्मी हो गई हूँ, रमशा ने आहिस्ता से कहा था। रानी ने कुछ देर सोचा, फिर सर झटक कर कहा, खैर ये है फहद, जो अब मेरे घर के दरवाजे तक पहुंच गया। इसकी हिम्मत तो देखो, जिसने अपने दिल की बात करने के लिए किसी बात की परवाह नहीं की, उसका इस घर के दरवाजे तक आ जाना क्या मुश्किल है, रमशा ने कहा। रानी ने एक नजर फिर फहद की तरफ देखा और खिड़की बंद कर दी। अपने पलंग के पास जाकर जहरीले लहजे में बोली, मैं इसे पसंद नहीं करती, जिसके अपने हाथ में कुछ नहीं है। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये मेरे दरवाजे के आगे क्या अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा। रानी की बात सुनकर रमशा मानी खेज अंदाज में मुस्कुराई। रानी अपनी कार से बाहर निकली और जैसे ही कॉलेज के अंदर जाने के लिए गेट की तरफ बढ़ी, अचानक फहद उसके सामने आ खड़ा हुआ। रानी उसे देखते ही ठिठक कर रुक गई और फिर फौरन संभल कर मुस्कुराई। तुमने तो मुझे डरा दिया।
मेरा मकसद डराना नहीं था, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ, फहद ने कहा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। रानी ने अपनी कलाई की घड़ी की तरफ देखा। मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन इस वक्त बात नहीं हो सकती, मेरी क्लास का टाइम शुरू होने वाला है। थोड़ी देर बैठते हैं। फहद मुस्तरब था। ये मुमकिन नहीं है, मेरा पहला पीरियड शुरू होने वाला है। रानी ने उसकी तरफ देखकर कहा, आज पहला पीरियड छोड़ दे, मुझे कुछ बात करनी है। मैं कहती हूँ कि तुम अभी अपनी ये दीवानगी छोड़ दो, हम 2 बजे मिलते हैं इसी रेस्टोरेंट में। रानी ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा। उसे फहद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त ऐसा इजहार नहीं करना चाहती थी। उसके दिल में कुछ और ही था। मैं बात करने के लिए बेचैन हूँ, फहद ने कहा। मैंने कहा ना कि हम 2 बजे मिलते हैं इसी जगह, रानी ने नरमी से कहा, और एक मुस्कुराहट उसकी तरफ निछावर करके कॉलेज गेट की तरफ चले गई। फहद अपनी जगह खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। फहद ने अपनी कलाई की घड़ी पर वक्त देखा। एक उलझन के साथ सामने खड़ी अपनी बाइक की तरफ चला गया। ये वक्त गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो रानी के प्यार की दीवानगी में इतना आगे चला गया था कि उसी के ख्यालों में मखमूर रहता था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। इसी दीवानगी के हाथों मजबूर होकर वो उसके सामने फिर खड़ा हुआ था। फहद अपनी फैक्ट्री चला गया था, लेकिन उसकी निगाह अपनी घड़ी की तरफ ही मरकूज थी। वो काम भी कर रहा था तो इसी अंदाज में जैसे वो महज वक्त गुजार रहा हो और उसे 2 बजे का इंतजार है। वो इसी के ख्यालों में था। 2:45 बजे फहद इसी रेस्टोरेंट में मौजूद था। उसकी निगाह बार बार दाखिली दरवाजे की तरफ जाकर लौट आती थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इंतजार की सूली उसे अजियत देने लगी थी। फहद एक बहाना करके 2 बजे से भी पहले इस रेस्टोरेंट में पहुंच गया था और फिर घड़ियां गिनने लगा था। कुर्सी पर बैठकर पहलू बदलने लगा था। ठीक 2:20 पर रानी इस रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो फहद की जैसे जान में जान आ गई थी। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। रानी चलती हुई उसके पास आई और बोली, मुझे देर तो नहीं हुई? नहीं, फहद ने फौरन नफी में गर्दन हिलाई। मैंने 2 बजे का कहा था और वक्त ज्यादा हो गया है। आप कह रहे हो कि मुझे देर नहीं हुई? रानी उसके चेहरे का जायजा लेते हुए बोली थी। इतनी देर तो हो ही जाती है, फहद ने कहा। मुझे खुशी है कि आप आ गई। कहा था तो आना था ही, रानी ने कहा और दोनों आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप क्या खाएंगी? कुछ नहीं, मैं आपकी पसंद का जूस ऑर्डर देता हूँ, फहद ने कहा और वेटर को इशारा किया। जैसे ही वेटर पास आया उसने वही जूस के 2 गिलास लाने के लिए कहा जो उस दिन रानी ने अपने लिए मंगवाया था। इस दिन आपने तो दूसरा जूस पिया था, रानी ने मुस्कुराकर कहा। मेरी भी वही पसंद है जो आपकी है, फहद ने कहा। फहद चुप होकर उसकी तरफ देखने लगा। वो इंतजार में था कि रानी उससे कोई बात करे, जबकि रानी दाएं दीवार पर लगी एक खूबसूरत सी पेंटिंग की तरफ देख रही थी। जब खामोशी उनके दरमियान कुछ ज्यादा ही हायल हो गई तो फहद ने कहा, आप कोई बात करें। रानी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या बात करूं? मैंने इस दिन एक बात कही थी, फहद ने कहा। हाँ, मुझे याद है, रानी ने कहा। इसी दौरान वेटर आ गया और दोनों के सामने जूस के गिलास रखकर चला गया। तो फिर वेटर के जाते ही फहद ने पूछा। कुछ सानियों की खामोशी के बाद रानी ने गिलास उठाकर उसके 2 घूंट लिए और बोली, मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। अभी कोई फैसला नहीं किया? फहद ने उसकी तरफ मुतहय्यर निगाहों से देखा। हाँ, मैंने यही कहा है, रानी ने इत्मीनान से कहकर एक बार फिर जूस का गिलास उठा लिया। उसे वो जूस पसंद था। मुझे तो यकीन था कि आज आप मुझे अपने फैसले से आगाह करेंगी, फहद ने बेचैन होकर कहा। इतनी भी क्या जल्दी है? आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकती कि मेरी क्या हालत है। मैं हर पल हर लम्हा आपके बारे में सोचता हूँ, आपके ख्यालों में ही पागल हो गया हूँ। फहद ने अपनी निगाहें उसके चेहरे पर जमाते हुए कहा था। मैं कोई भी फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करती, रानी ने कहकर एक बार फिर जूस पिया। फहद उसका मुंह देखने लगा। रानी ने इत्मीनान से जूस के घूंट लिए और फिर गिलास रखकर बोली, तो मुझे 3 दिन दो, मैं तुम्हें अपने फैसले से आगाह कर दूंगी। किस फैसले से? जो फैसला मैं करूंगी। मेरे जज्बात और मेरा जुनून देखकर भी आपको जरूरत है कि आप कोई फैसला करें, फहद ने कहा। देखो, ये तुम्हारा जुनून है, ये तुम्हारे जज्बात है, मेरे दिल की भी तो कोई आवाज होनी चाहिए, रानी ने कहा। प्लीज कोई ऐसा फैसला मत करना कि मेरी जान चली जाए, फहद ने अपनी गर्दन उसकी जानिब बढ़ाकर कहा था। वो कुछ झुक गया था। जो भी होगा बेहतर होगा, रानी ने कहकर अपना जूस खत्म कर लिया। उसका दिल चाहा था कि वो खाली गिलास फहद के सर पर दे मारे या फिर गिलास तोड़कर उसके कांच से उसकी शहर काट दे, लेकिन वो अपने सारे गुस्से को जूस की आखिरी घूंट के साथ पी गई। रानी का गुस्सा भी शदीद होता था और वो इसका इजहार कब और कैसे करना होता था बखूबी जानती थी।
آپ میرا جنون ہو، فہد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رانی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جنون کی اس آگ میں 2 دن اور جل لو، اس کے بعد ہم اسی جگہ ملیں گے کسی اچھی بات کے ساتھ۔ رانی نے آخری جملہ کہتے ہی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور وہاں سے جانے کے لیے پلٹ گئی۔ فہد کو لگا کہ رانی نے اپنے فیصلے کا ایک اچھا اشارہ کیا ہے، یقیناً وہ جاتے جاتے کچھ کہہ گئی ہے، بس اب 2 دن کے بعد وہ اپنی زبان سے واضح کرے گی۔ وہ بھی خوش ہو گیا اور اس کے چہرے کی مایوسی مدھم ہو گئی، ورنہ اس کی جیکٹ کے نیچے اس کی پسلیوں کے ساتھ ایک پستول لگا ہوا تھا جو وہ اس کے لیے لے کر آیا تھا کہ اگر رانی نے انکار کیا تو وہ اس کی کھوپڑی میں سوراخ کرنے میں تغافل سے کام نہیں لے گا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان بادلوں میں چھپا ہوا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، پرندے خلا میں اٹکلیاں کر رہے تھے، بارش کی آمد تھی، آسمان پانی برساتا ہوا یا پھر بادلوں کے حصار میں ہو۔ رانی کو بہت خوبصورت لگتا تھا، وہ دیر تک ایسے موسم کا نظارہ کرنے کی عادی تھی۔ اس وقت وہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، وہی اس کا جھولا تھا جسے وہ اپنے ایک پیر سے خود ہی ہولے سے دھکا لگا کر جھول رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں پاپ کارن کا لفافہ تھا جو وہ مزے سے کھا رہی تھی۔ کبھی آسمان کی طرف دیکھتی تو کبھی خلا میں چکر لگاتے پرندوں پر نگاہیں مرکوز کر دیتی۔ رمشا ایک طرف کھڑی تھی، اس کا رخ دوسری طرف، نگاہیں دور کہیں تھی۔ اس نے اپنے سر کے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے جو ہوا میں ہلتے تو یوں لگتا تھا جیسے سیاہ آگ کا شعلہ متحرک ہو۔ رمشا، رانی نے مخاطب کیا۔ جی رانی صاحبہ، وہ فوراً متوجہ ہوئی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ رانی نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں۔ رمشا اس کے پاس آ گئی اور قریب پڑی ایک کرسی پر براجمان ہو گئی۔ یہ فہد کا کیا کروں میں، میرے پیار میں پاگل ہو گیا ہے، رانی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جب کوئی پاگل ہو جائے تو پھر اس کا کیا کیا جاتا ہے رانی صاحبہ؟ رمشا نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے اور گولی بھی مار دی جاتی ہے، رانی نے بلا تعامل کہا تھا اور پاپ کارن کھانے لگی تھی۔ وہ مسلسل جھول رہی تھی۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ رمشا نے کہا۔ تیرا خیال ہے کہ میں اسے ایسی کوئی سزا دے دوں؟ رانی نے اس کی طرف دیکھا۔ جب آپ اس کی جرات کو گستاخی کا نام دیتی ہیں تو پھر آپ ایسی کوئی سزا اس کا حق ہے، وہ آپ کے پیار میں دیوانہ ہے، آپ نہیں۔ رمشا نے کہا، جنونی کو تو ویسے بھی مار دیا جاتا ہے، میں آج اسی جگہ اس کی شرح کاٹ دیتی، لیکن مجھے 2 چیزوں نے روک لیا تھا، رانی نے متانت سے کہا تھا۔ وہ کیا؟ رمشا نے پوچھا۔ ایک تو یہ کہ میں جلد بازی میں کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ جب وہ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو وہ کچھ آگے کی طرف جھکا، اس کی جیکٹ کی زپ کھلی ہوئی تھی، میری نظر اس کی پستول پر پڑی تھی جو اس نے اپنی جیکٹ کے اندر اپنے جسم کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ اوہو، رمشا نے حیرت کا اظہار کیا۔ مجھے لگا کہ وہ ہاں اور نہ کے بعد کوئی ایسا قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے جو میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، رانی نے کہا۔ اگر ہم پاگل کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے کا اختیار تو رکھتا ہے۔ وہ اس قدر آگے چلا گیا ہے، وہ جنونی ہے، تو پھر آپ دیر نہ کرے اس کی گردن کچل دیں، وہ آپ کو کسی نقصان سے بھی 2-4 کر سکتا ہے، رمشا نے مشورہ دیا۔ ابھی نہیں، رانی نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر کب؟ جب پانی اور سر سے اوپر چلا جائے گا، رمشا نے کہا۔ اس کے ساتھ میں پیار کا ڈرامہ کروں گی اور پھر ایسی جگہ اس کا کام تمام کروں گی کہ جہاں پتہ ہی نہ چل سکے کہ یہ کام میرا ہے۔ رانی نے چہرے پر صفاقی آ گئی تھی، نفرت کے انگارے اس کی آنکھوں سے عیاں ہونے لگے تھے۔ یہ کام جتنی جلدی ہوگا اتنی ہی جلدی آپ کی جان اسے چھوٹ جائے گی۔ اگر یہ کام آپ نہیں کر سکتی تو مجھے بتائیں، رمشا نے جوش میں کہا تھا۔ تم کیا کرو گی؟ میں اس کی کھوپڑی اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کچل دوں گی، رمشا نے دانت پیس کر کہا تھا۔ تم؟ رانی نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں میں، رمشا نے کہا۔ رانی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی انگلی سے اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ کام تم کرو گی، اور اس کے ساتھ وہ ہنسنے لگی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، رمشا اس کے سامنے کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رانی کی ہنسی میں اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ کیا میں نہیں کر سکتی؟ رمشا نے غصے سے کہا تھا۔ تم نے اپنی صحت دیکھی ہے، نازک ہاتھوں میں اس کی کھوپڑی لے کر کچل دو گی، وہ چونٹی نہیں ہے، رانی نے کہا اور پھر ایک بار ہنسی۔ وہ ایک انسان ہے، طاقتور انسان۔ رمشا کو رانی کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کچھ ہی فاصلے پر ایک موٹا سریا جس کی لمبائی 5 فٹ ہوگی اسے دکھائی دیا۔ رمشا نے وہ سریا اٹھایا اور رانی سے بولی، آپ کو اپنی طاقت دکھاؤں؟ رانی یکدم چپ ہو گئی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے متانت سے بولی، کیا کرنے لگی ہو تم؟
ابھی آپ کے سامنے اس سریے کو گول گھما کر جلیبی کی طرح بنا دوں؟ رمشا نے کہا، اس کی طرف دیکھنے لگی جیسے حکم کا انتظار ہو۔ تم ایسا کرو گی؟ رانی نے اس کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہاں۔ رانی نے ایک نظر سریے کی طرف دیکھا اور پھر رمشا کی طرف دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، رمشا پہلوان چھوڑ دو، یہ سریا تمہاری کلائی نازک ہے۔ رمشا نے اپنے دانت پیسے اور سریا دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سریا مڑوڑ کر جلیبی کی شکل میں کاٹ دیتی، جیسے اسے کسی نے ایسی طاقت کا مظاہرہ کرنے سے روک دیا جیسے اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا ہو۔ اس نے سریا کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، آپ نے تو میری بات کو سنجیدہ ہی نہیں لیا۔ رانی اس کے اس مذاق پر پھر ہنسنے لگی اور پھر بولی، چھوڑو اسے، جو بھی مجھے کرنا ہوگا میں خود ہی کر لوں گی، آؤ نیچے چلتے ہیں، مجھے اب سردی لگنے لگی ہے۔ آپ چلیں، میں 2 منٹ میں آئی، رمشا نے کہا۔ رانی اپنی جگہ سے اٹھی اور مسکراتی ہوئی نیچے چلے گئی۔ رمشا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس نے محض اپنے آپ پر قابو کیا تھا۔ رانی کے نیچے جاتی اس کی آنکھیں یکدم سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے غصے سے سریوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس موٹے سریے کو گول گول یوں گھما کر ٹیڑھا میڑھا کر دیا کہ جیسے وہ کوئی پتلی سی تار ہو۔ 5 فٹ کا سریا بمشکل 6 انچ کا ہو کر رہ گیا تھا۔ رمشا نے اسے ایک طرف پھینک دیا۔ ٹھیک اسی وقت رانی پھر اوپر آ گئی۔ رمشا نے یکدم اس کی طرف دیکھا۔ رانی جھولے کی طرف بڑھی اور اپنا موبائل فون اٹھاتے ہوئے بولی، اپنا فون بھول گئی تھی۔ رانی پھر نیچے جانے کے لیے پلٹی، سیڑھیوں کے پاس جا کر وہ رکی۔ اس نے رمشا کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ نیچے۔ رمشا اس کے پیچھے چل پڑی۔ رات کا کھانا کھانے میں ابھی کچھ وقت تھا جب رانی کی ماں اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت رانی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ رانی کی ماں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ رانی، تم کتاب ایک طرف رکھ دو، مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے، اس کی ماں نے بڑی نرمی سے کہا۔ رانی نے کتاب ایک طرف رکھ دی۔ کیا بات کرنی ہے امی؟ میری بات کا سوچ سمجھ کر جواب دینا، سنتے ہی گردن نہ ہلا دینا، اس نے کہا۔ بات کیا ہے؟ رانی نے پوچھا۔ تمہارے ابو کے ایک دوست ہے، معراج دین ان کا نام ہے، شہر میں ان کی بہت بڑی آرٹ کی دکان ہے، اچھے اور کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اس کی امی نے بات کا آغاز کیا۔ پھر کیا ہوا انہیں؟ رانی نے کہا، بھائی معراج دین نے کل تمہارے ابو سے بات کی تھی، ان کا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے۔ امی نے کہا، میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات، رانی نے کہہ کر پھر کتاب اٹھا لی۔ اس کی ماں نے کتاب رانی کے ہاتھ سے لے لی اور ایک طرف رکھ دی۔ میں نے کہا تھا نا میری بات پوری سن لینا۔ امی، رانی نے کچھ کہنا چاہا۔ چپ، میری بات سنو۔ اس کی امی نے نرمی سے اسے چپ کروا دیا۔ وہ لڑکا ڈاکٹر ہے، خوبصورت ہے، اچھا کماتا ہے، اس کی بات تمہارے لیے کی تھی۔ امی، ابھی مجھے پڑھنا ہے، رانی نے کہا۔ رانی، تو اپنے شوق اور مرضی سے پڑھائی کر رہی ہے، ہم نے تمہیں پڑھا کر کوئی افسر تو بنوانا نہیں، رشتہ اچھا ہے، رانی کی امی بولی۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، رانی نے 2 ٹوک کہہ دیا۔ ہم سب کو وہ رشتہ پسند ہے، امی نے بتایا، لیکن مجھے ابھی شادی نہیں کرنی امی۔ تو پھر کب شادی کرنی ہے تمہیں؟ جب، رانی کہتے کہتے رک گئی۔ جب کیا مطلب؟ مجھے کھل کر بتا، اس کی امی نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری کتاب دے، مجھے پڑھنا ہے، رانی نے اپنی کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پہلے بتا، جب کا کیا مطلب ہے؟ رانی نے طویل سانس خارج کی اور بولی، جب کوئی بہت اچھا امیر زادہ جائیداد والے کا رشتہ آئے گا تو پھر میں یہ پڑھائی چھوڑ دوں گی، وہ لوگ بھی امیر ہے، اس کے باپ کے پاس بھی پیسہ ہے، کاروبار ہے، اس کی امی نے کہا۔ مجھے ایسا رشتہ نہیں پسند، رانی نے کہا۔ رانی، تم سوچو، امی نے کچھ کہنا چاہا۔ امی پلیز، ابھی نہیں، جیسا میں نے کہا ہے ویسا آپ میرے لیے رشتہ تلاش کریں، میں چند 1000 روپے ماہانہ کمانے والے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، رانی نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ اس کی ماں رانی کی طرف متحیر نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر وہ بولی، تم سوچ لو، میں تم سے کل بات کروں گی۔ اسی انسنا میں رمشا نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا لگ چکا ہے۔ دونوں نیچے آ گئی۔ سب دسترخوان پر جمع تھے۔ زینت نے رمشا کی طرف دیکھا جو رانی کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس نے غصے سے تحکمانہ لہجے میں کہا، تم یہاں کیا ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہو، جاؤ اندر سے پانی کا جگ لے کر آؤ۔ زینت کا لہجہ سن کر رمشا نے اس کی طرف دیکھا اور چپ کر کے کچن میں چلے گئی۔ پانی کا جگ لا کر اس نے دسترخوان پر رکھا اور پھر اسی جگہ کھڑی ہو گئی۔ زینت کچن کی طرف جاتی ہوئی بولی، تو پھر یہاں کھڑی ہو گئی ہے، تو رانی کی نہیں اس سارے گھر کی نوکرانی، چل میرے ساتھ ادھر آ۔ رمشا کو غصہ آ گیا تھا، سب بھی زینت کے اس رویے پر حیران تھے لیکن چپ تھے۔ رانی بھی اپنی جگہ پر برجمان زینت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رمشا اس کے پیچھے چلے گئی۔ زینت نے گلاس اٹھا کر لے جانے کے لیے ایسے حکم دیا جیسے وہ اس کی غلام ہو۔ رمشا نے گلاس اٹھائے اور
جانے کے لیے جیسے ہی وہ پلٹی اس کی آنکھوں میں شعلہ سا آیا ہوا. اس نے چولہے کی طرف دیکھا جو بند تھا. اس کے دیکھتے ہی چولہے میں آگ بھڑک اٹھی تھی. رمشا کچن سے باہر نکل گئی اور جیسے ہی زینت باہر نکلنے لگی چولہے سے آگ کا شعلہ لپک کر زینت کی طرف بڑھا اور اس کے دوپٹے کو چھوتے ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا. زینت کی نگاہ جیسے ہی اپنے دوپٹے کو لگی آگ پر پڑی اس کی چیخیں نکل گئی. سب اس کی طرف دوڑے. زینت نے وہ دوپٹہ اپنے جسم سے الگ کر دینا چاہا لیکن دوپٹہ اس سے الگ ہی نہیں ہو رہا تھا. سب نے کوشش کی کہ دوپٹہ زینت سے الگ کر کر ایک طرف پھینک دیا جائے لیکن دوپٹہ تھا کہ جیسے اس کے جسم سے چپک گیا ہو. زینت کی چیخیں بلند ہو رہی تھی اور وہ اچھل رہی تھی. سب اس کے ارد گرد دوپٹہ الگ کرنے کی کوشش میں تھے. دوپٹے کے ایک حصے کو آگ لگی ہوئی تھی اور تیزی سے اس کے کپڑوں کی طرف بڑھ رہی تھی. رمشا اور رانی ایک طرف کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. زینت کی چیخیں بلند ہوتی جا رہی تھی. آگ بھڑکی ہوئی تھی اور کچھ بھی ہو سکتا تھا. پھر زینت کے میاں نے پانی کی بالٹی اس پر گرا دی. آگ بجھ گئی. رمشا نے اپنی نگاہیں اس سے ہٹا لی اور دوپٹہ بھی زینت سے الگ ہو گیا. آگ کیسے لگی؟ رانی کی ماں نے پوچھا. چولہے سے. پتہ ہی نہیں چلا، زینت نے کہا. اور پھر یکدم اس نے متحیر ہو کر کہا لیکن چولہا تو میں نے خود بند کیا تھا. رانی کی دوسری بھابھی نے اندر جا کر دیکھا اور پھر باہر نکل کر کہا چولہا تو بند ہے، پھر آگ کیسے لگی؟ چولہا بند ہے، رانی کی ماں نے کہا. سب اپنا اپنا خیال ظاہر کرنے لگے. کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی جس سے شک کسی اور طرف جاتا. زینت اپنے کمرے میں کپڑے بدلنے کے لیے چلے گئی. سب پھر دسترخوان پر بیٹھ گئے تھے. رمشا پھر رانی کے پیچھے کھڑی تھی. رانی سوچ رہی تھی کہ آگ نے زینت بھابھی کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں کیوں نہیں لے لیا. رانی کو وقت، دن اور جگہ یاد تھی، اس لیے وہ اسی ریسٹورینٹ میں پہنچ گئی تھی جہاں فہد اس کا پہلے سے بیٹھا انتظار کر رہا تھا. وہ رانی کو دیکھتے ہی کھل گیا تھا. اس کا دل سرشار ہو کر ڈرتا تھا. رانی نے بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پر وضع کی تھی. رانی نے سوچ لیا تھا کہ وہ فہد کے ساتھ اور کیسے چال چلے گی. وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ فہد کو محض انکار کر دینا ہی کافی نہیں ہے. وہ سام کو مار کر لاٹھی بچانے کے چکر میں تھی. وہ اس کے پاس گئی اور اپنے متغیر لہجے میں دھیرے سے کہا آج میں ٹھیک وقت پر آئی ہوں نا؟ ہاں، فہد نے مسکرا کر کہا. بیٹھو. نہیں، کہیں اور چلتے ہیں. رانی نے کہا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ میں اپنی بائک پر آیا ہوں. آؤ، میرے پاس گاڑی ہے، ہم لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، باتیں بھی ہوں گی. رانی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا. فہد فوراً رضامند ہو گیا. دونوں اس ریسٹورینٹ سے باہر نکل آئے. رانی نے کار کی چابی فہد کی طرف بڑھا دی اور کہا کہ وہ کار ڈرائیو کرے. دونوں کار میں ایک دوسرے کے برابر بیٹھ گئے تھے. کار کا رخ سیدھا کرنے کے بعد فہد نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ یکدم اپنی طرف دیکھتے ہوئے فہد کی رانی نے اپنے موبائل پر تصویر کھینچ لی. کسی بھی سڑک پر لے چلو، لانگ ڈرائیو کرتے ہیں. فہد نے کار گیئر میں ڈال دی. کچھ دیر بعد کار شہر کے رش سے نکل کر جوجو روڈ کی طرف جانے والی سڑک پر نکل گئی. فہد کے ہاتھ خود بخود اسٹیئرنگ گھماتے رہے اور کار چلتی رہی. فہد ایک بات بتاؤ، رانی نے اچانک بول کر خاموشی توڑی. ہاں پوچھے، فہد نے کہا. کیا تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو؟ بہت زیادہ. میں نے کہا نا کہ آپ میرا جنون ہو. فہد نے جلدی سے جواب دیا. آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ رانی نے پوچھا. ایسا ہی پیار جیسا میں آپ سے کرتا ہوں، فہد نے کہا. پھر مجھے چھوڑ کر کہیں چلے تو نہیں جاؤ گے؟ رانی نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا. سامنے برکھاتی سڑک تھی. دائیں بائیں ٹریفک بھی گزر رہی تھی لیکن رش نہیں تھا. میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے تو آپ کو پانے کی دعائیں کی ہیں، فہد نے کہا. میں نے تو بہت سوچتے سوچتے مجھے لگا کہ شاید ہی کوئی ہو جو مجھے تم سے زیادہ چاہے، اسی لیے. رانی کہتے کہتے چپ ہو گئی اور زیرلب مسکرائی. اسی لیے؟ فہد نے مستبرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں پیار کا جواب پیار ہی میں دوں گی. رانی نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور مسکرائی. اس کی بات سن کر جیسے فہد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا. وہ جوم کر رہ گیا. اس نے خوشی سے اپنے منہ سے ایک آواز نکالی اور دونوں کے کہہ کے کار میں گونجنے لگے. آج میں بہت خوش ہوں. مجھے لگ رہا ہے جیسے مجھے کائنات کی بہت بڑی خوشی مل گئی ہے، جیسے مجھے ایسا انمول ہیرا مل گیا ہے جس سے میری زندگی میں اجالا ہو جائے گا. فہد اپنے جذبات میں کہتا گیا. لیکن میری ایک شرط ہے، رانی نے کہا. ہاں، وہ کیا؟ میں تم سے روز نہیں مل سکتی، روز فون پر بات نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے پڑھنا بھی ہوتا ہے. میرے گھر والوں کی پابندیاں بھی مجھ پر ہیں. اب بھی میں ڈرائیور کو بہانے سے کہیں بھیج کر آئی ہوں، لیکن جیسے ہی میرے امتحان ہوں گے ہم ایک دوسرے کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتائیں گے اور پھر زندگی کے سفر میں ایک ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے. رانی نے کہا. مجھے منظور ہے، میں تنگ نہیں کروں گا، میں انتظار کروں گا.
لیکن ہم ہفتے میں 2 بار تو ملیں گے نا؟ فہد نے اس کی بات مانتے ہوئے کہا۔ ایک بار کیونکہ میرے اگلے ماہ امتحان ہے، رانی نے کہا۔ ایک بار ہی بہت ہے، یہ میرے دل کے سکون اور چین کے لیے کافی ہے، فہد نے کہا۔ 1 منٹ گاڑی آہستہ کرنا، اچانک رانی نے سامنے دائیں جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ فہد نے کہا آہستہ کر دی۔ رانی اس جانب دیکھ رہی تھی، ویران جنگل میں وہ پرانا مکان ایستادہ تھا۔ رانی نے پوچھا یہ اس ویرانے میں کس کا مکان ہے؟ I don't know، فہد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پاس جا کر دیکھے، رانی نے کہا۔ کیا دیکھنا ہے؟ فہد نے کہا۔ چلو ذرا دیکھتے ہیں، رانی نے پرتجسس نگاہوں سے اس طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فہد نے کار کا رخ اس طرف کر دیا، کچا اور جھاڑیوں سے بڑا ہوا راستہ۔ فہد کار کبھی دائیں اور کبھی بائیں گھماتا کانٹوں اور چھوٹے چھوٹے گھروں سے بچتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ مکان قریب آتا جا رہا تھا، رانی کی نگاہیں اس پر مرکوز تھی۔ بھاگتی کار، خاموشی اور باتوں کے بیچ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ شہر سے 35 کلومیٹر کے آگے ہے۔ فہد نے کار اس مکان سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی۔ رانی نے کار کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ اس نے اس مکان کا بیرونی حصہ دیکھنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نگاہ اس لکڑی پر جا ٹھہری جو اوپر لگی ہوئی تھی۔ فہد بھی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اندر چلیں، رانی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، فہد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی عجیب نہیں لگ رہا، آؤ اندر دیکھتے ہیں، رانی نے کہا اور اپنے قدم اندر جانے کے لیے بڑھا دیے۔ فہد ہچکچا رہا تھا۔ اچانک رانی رک گئی، ایک عجیب سا خوف اس کے جسم میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ چلو یہاں سے نکلتے ہیں، رانی نے کہا اور تیزی سے چلتی ہوئی کار میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ فہد نے بھی کار کا اسٹیئرنگ سنبھالا اور کار جیسے ہی پیچھے کی اس کا ایک ٹائر جھاڑیوں میں چھپے ہوئے گڑھے میں جا پڑا۔ فہد کار نکالنے کی کوشش کرنے لگا لیکن کار باہر نہیں نکل رہی تھی۔ اسی اسنا میں آسمان کی بلندیوں سے وہ کوا اڑتا ہوا آیا اور 2-3 چکر لگا کر اپنی اسی جگہ پر بیراجمان ہو گیا۔ اس کی نگاہیں ان کی کار کی جانب تھی۔ عام جسامت میں بڑا کوا دیکھ کر رانی حیران رہ گئی۔ فہد مسلسل کار نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، لگتا تھا جیسے کار کو کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ اچانک دور ایک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اس کی ٹانگوں میں جیسے بجلی بڑھی ہوئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا کتا آ رہا تھا، اس کا رخ ان کی کار کی جانب تھا۔ فہد کار نکالنے کے لیے بار بار ایکسیلیٹر کو دبا رہا تھا۔ رانی کی نگاہ اس کتے پر پڑی جو سامنے کبھی جالیوں سے نکل کر اور کبھی ان پر چپٹتا ہوا بھاگتا ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے گڑگڑاتے ہوئے بھونک رہا تھا۔ وہ کتا عجیب شکل و صورت کا تھا، دور سے ہی اسے دیکھ کر دہشت ان پر غالب ہو گئی تھی۔ جلدی سے کار نکالو، رانی چیخی۔ فہد نے پھر کوشش کی، کتا اور قریب آ گیا تھا۔ فہد نے پھر کوشش کی، کتا اور قریب آ گیا تھا۔ رانی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ فہد کو بھی ڈر نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اچانک اس کتے نے ان کی کار پر جست لگا دی۔ ٹھیک اسی وقت کار یوں اس گڑھے سے نکلی جیسے اسے کئی ہاتھوں نے زور لگا کر نکال دیا ہو۔ کار نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور کتا کار کی بجائے اس گڑھے میں جا گرا۔ فہد نے کار گھمائی اور تیزی سے سڑک کی طرف لے گیا۔ دونوں سامنے دیکھ رہے تھے۔ کار اس کچی اور جھاڑیوں سے بڑی جگہ سے نکل کر پھر سے سڑک پر چڑھ گئی تھی۔ فہد تیزی سے کار سڑک پر دوڑانے لگا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جہاں کتا گرا تھا اسے اٹھنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ نامعلوم مقام سے کلہاڑی آئی تھی، اس کے ساتھ پر پوست ہو گئی تھی۔ رانی کو لگا تھا جیسے اس نے کوئی بہت ہی بھیانک خواب دیکھا تھا۔ خوف اس کی آنکھوں سے ابھی تک مترشح تھا۔ وہ بار بار اس تصور سے کام جاتی تھی۔ وہ دہشتناک کتا اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا تھا اور وہ پرسر مکان جس کی طرف قدم بڑھاتے ہی اس کے جسم میں خوف خون کے ساتھ دوڑنے لگا تھا۔ رانی نے سوچا کہ وہ ایک بہت بڑی غلطی کرنے والی تھی، ورنہ جانے کیا ہو جاتا۔ رانی اپنے کمرے میں تھی۔ جب رمشا کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ وہ چوتھا پانی کا گلاس تھا جو رانی پینے جا رہی تھی۔ اس سے قبل جگ میں موجود پانی کے 3 گلاس رانی نے وقفے سے پی لیے تھے۔ رمشا نے پانی کا گلاس رانی کو دیا اور جگ اٹھا کر باہر جانے لگی تو رانی نے کہا، رہنے دو، اب اور ضرورت نہیں ہے۔ رمشا نے جگ اس جگہ پر رکھ دیا۔ بات کیا ہوئی ہے؟ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہے، بتانا نہیں چاہتی تو میں نہیں پوچھتی، رمشا نے ٹٹولنے والی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رانی نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہا، آج میں فہد کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلے گئی تھی۔ ہم کچھ دور نکل گئے تھے۔ میں نے ویران سڑک کے ساتھ جنگل میں ایک پرانا اور خستہ حال مکان دیکھا۔ رانی نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہا، آج میں فہد کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلے گئی تھی۔ ہم کچھ دور نکل گئے تھے۔
میں نے ویران سڑک کے ساتھ جنگل میں پرانا اور خستہ حال مکان دیکھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ مکان اندر جا کر دیکھوں۔ بس ایک خونخوار کتا ہماری طرف بڑھا اور مت پوچھو پھر کیا ہوا۔ آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ایسا خطرہ لیں؟ رمشا نے کہا۔ بس دل میں آیا اور گاڑی کو اس مکان کی طرف لے جانے کے لیے کہہ دیا، رانی نے کہا۔ آپ کے دل میں کچھ بھی آئے گا اور آپ ویسا کریں گی؟ رمشا نے تفکر امیز لہجے میں کہا۔ جانتی ہیں آپ کچھ بھی ہو سکتا تھا اور آپ اتنی دور نکل گئی اس کے ساتھ، پتہ ہی نہیں چلا، رانی نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ کہاں کھو گئی تھی آپ؟ اچھا چھوڑو، جس خواب کو میں بھول رہی ہوں اسے دوبارہ یاد لانے کی کوشش نہ کرو، رانی نے کہا اور پلنگ پر آرتی پارتی مار کر بیٹھ گئی۔ رمشا اس کے پاس جا کر پیار سے پوچھا، آپ کے کندھے دبا دوں؟ نہیں، تم ایک کام کرو، رانی نے کہا اور اپنی دراز سے 50 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا کر کہا، میرے لیے چاٹ لے کر آؤ۔ میں جاؤں؟ رمشا نے پوچھا۔ اس وقت تم ہی جا سکتی ہو، رانی نے کہا، لیکن میں تو کبھی اکیلی بازار تک نہیں گئی۔ رمشا ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ آج چلی جاؤ، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں چاٹ کھاؤں، اور دیکھو اگر زینت بھابی نے تجھے روکا اور باہر جانے سے منع کیا تو کہہ دینا یہ میرا حکم ہے۔ اس دن وہ جل کر مر نہیں گئی، رانی نے کہا، لیکن میں اکیلی جاؤں گی۔ ڈرتی ہے کیا؟ چلو جاؤ، رانی نے کہا اور رمشا کمرے سے باہر چلے گئی۔ نیچے اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ اس گھر سے باہر نکل کر رمشا نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر بازار کی طرف چل پڑی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ رمشا اکیلی بازار کی طرف گئی تھی۔ بازار سے سودا سلف لانے کے لیے ایک 12-13 سال کا لڑکا تھا، لیکن آج وہ بیمار ہو جانے کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ رمشا چلتی ہوئی بازار آ گئی۔ جگن اس وقت پینسل ہاتھ میں لیے ایک تصویر بنا رہا تھا۔ اچانک جگن کو سرسراہٹ سنائی دی، کان کھڑے ہو گئے، نگاہیں تصویر سے ہٹ کر ترچھی ہو گئی۔ رمشا اس کی دکان پار کر گئی تھی، لیکن جگن اسی طرح سے ساکت ہو گیا تھا۔ سرسراہٹ اسے ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب تیز قدموں کے ساتھ چلتی رمشا پھر جگن کی دکان کے آگے سے گزرنے لگی تو جگن نے برق رفتاری سے اپنی گردن گھمائی اور رمشا کی طرف دیکھا۔ رمشا کی دھیان اس کی طرف نہیں تھا، وہ اپنی دھن میں جا رہی تھی۔ جیسے جگن کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی وہ چونک پڑا تھا۔ اس کی ہاتھ کی انگلیوں میں پکڑی پینسل نیچے گر گئی۔ وہ اٹھ کر اپنی دکان کے دروازے تک آ گئے۔ رمشا تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ جگن اس کے پیچھے بھاگنے کے انداز میں چلا۔ اچانک سامنے سے ایک رکشہ آ گیا۔ جگن نے جلدی سے اپنا رخ تبدیل کیا اور پھر رمشا کی طرف دوڑا۔ اس کی متلاشی نگاہیں دور تک گئی لیکن رمشا کہیں دکھائی نہ دی۔ جگن اسے تلاش کرتا آگے چلتا رہا۔ رمشا اپنے گھر میں چلے گئی تھی۔ جگن کے چہرے پر تفکر تھا۔ جب وہ اسے دوبارہ دکھائی نہ دی تو واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ اس سے اپنی دکان میں نظر دوڑائی، تصویروں کے بے ترتیب انبار کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ اپنی بنائی ہوئی تصویر کی طرف اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ ایک تصویر ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ تلاش کرنے لگا۔ کچھ جستجو کے بعد ایک طرف دوسری تصاویر کے انبار میں دبی تصویروں سے مل گئی۔ جگن نے اس تصویر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پھونک ماری اور اس کی گرد اس سے اڑنے لگی۔ وہ رمشا کی ہو بہو تصویر تھی، کچھ فرق نہیں تھا۔ جگن نے بے یقین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور بڑبڑایا، 5 سال پہلے میرے دوست عنایت صاحب کی بیٹی شمسا مر گئی تھی، آج اچانک ہو بہو اس جیسی میرے سامنے کیسے آ گئی؟ یہ شمسا تھی یا کوئی اور؟ جگن کی آنکھوں میں حیرت کے گہرے سائے تھے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا، اور اچانک شمسا کیسے اور کہاں سے سامنے آ گئی ہے؟ اظہر خان ٹھیک وقت پر نو رنگ کے مکان میں پہنچ گیا۔ نو رنگ نے اسے فوراً اپنے خاص کمرے میں بلا لیا تھا۔ وہی عجیب سے احساس والا کمرہ تھا جس کی دیواروں میں بھی ایک وحشت سی چھائی ہوئی تھی۔ نیم روشن کمرے میں وہ اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ وہ اظہر خان کو دیکھ کر مسکرایا اور اپنے پاس بلا کر قریب تخت پوش پر بٹھا لیا۔ اب وقت آ گیا کہ تم اس تقدیر کی دیوی کو اپنا لو اور پھر تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو سونا بن جائے گا، اسے اپنی بیوی بنا کر اپنی حویلی میں لے آؤ۔ نو رنگ نے اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا، اور یاد رکھو اگر تم نے اسے اپنا نہ بنا سکے تو تمہارے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا۔ میں اسے ہر قیمت پر اپنا کر ہی رہوں گا۔ اظہر خان نے کہا، تمہارے پاس 42 دن ہیں، ان دنوں میں اس سے شادی کرنا ہوگی، دن گزر گئے تو سمجھ لینا تمہارے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا۔ نو رنگ نے مزید کہا، میں انہی دنوں میں اسے شادی کروں گا۔ اظہر خان نے اس بات میں سار ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد نو رنگ نے اس کے گھر کا پتہ بتا دیا اور بولا، اب آگے کا راستہ تجھے خود تلاشنا ہوگا، ایک مہربانی اگر ہو جائے۔ اظہر خان نے جھجکتے ہوئے کہا تھا، بولو میری سے شادی کروا دے۔ اظہر خان نے کہا، نو رنگ ہنسا، تیرے لیے جو میں نے کیا وہ کسی اور کے لیے نہیں کرتا، کیونکہ تیرا باپ بھی میرا دوست تھا۔ شادی کے لیے تجھے خود ہی رضامند کرنا ہوگا، اس کا نام رانی ہے، اپنی حویلی کی رانی بنا کر دیکھو
کیا کچھ تیرے آنگن میں نہیں اترا تھا؟ تقدیر کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، میرے لیے اور حکم؟ اظہر خان نے سعادت مندی سے پوچھا تھا۔ مجھے خوشی ہوگی، جو ہوگا تجھے بتا دیں گے۔ آج سے اپنے دنوں کی گنتی شروع کرو اور جتنی جلدی ہو سکے اسے اپنا لو، کسی رکاوٹ کو خاطر میں مت لانا، نورنگ نے کہا اور ہاتھ کے اشارے سے اٹھ کر جانے کے لیے کہا۔ اظہر اٹھ کر باہر آگے وہ سوچتا ہوا اپنی کار تک آیا کہ نورنگ کچھ اور مدد کر دیتا تو رانی سے شادی کرنے میں اسے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ کار میں بیٹھ کر بھی اس نے کاغذ پر لکھے ہوئے اس پتے کو غور سے پڑھا۔ سارے راستے وہ انہیں خیال میں رہا کہ وہ رانی کو کیسے اپنائے گا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ پرکشش شخصیت کا مالک تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، اور ایک ہماری لڑکی اسے اپنانے کے لیے کیسے رضامند ہو جائے گی۔ انہی سوالوں کے انبار میں وہ اپنی حویلی میں پہنچ گیا تھا۔ مرزا فاضلی اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلا آیا تھا۔ کیا حکم ہوا ہے؟ شادی کا، اظہر خان نے کرسی پر بران جمان ہوتے ہوئے کہا تو اختصار سے تفصیل بتا دی۔ ماریا بی بی کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہو جائے گا؟ مرزا فاضلی نے پوچھا۔ مجھے نورنگ سائی کا حکم ہر حال میں ماننا ہے، مجھے اس سلسلے میں کسی کی بھی پرواہ نہیں، مجھے رانی سے شادی کرنی ہے اور کچھ نہیں، اظہر خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں کی رہنے والی ہے رانی؟ مرزا فاضلی نے پوچھا۔ اس کے باپ کا نام مراد احمد ہے، اظہر خان نے کہتے ہوئے جیب سے کاغذ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ مرزا فاضلی نے وہ کاغذ پڑھا اور سوچنے لگا، پھر یکدم وہ چونکا۔ ارے یہ تو وہی مراد احمد ہے۔ کون؟ اظہر خان نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ پچھلے سال یہ ہماری اس حویلی میں آئے تو انہوں نے یہاں کچھ زمین خریدنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ آپ نے انہیں بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ اس گاؤں کی جب بھی کوئی زمین فروخت ہوتی ہے تو وہ آپ خریدتے ہیں، بلکہ کسی آدمی کو خریدنے کے لیے نہیں دیتے۔ ہم نے ان کی مہمانداری کی تھی، انہیں 2 دن تک اس گاؤں میں رکھا تھا، وہ بہت خوش ہوئے تھے، مرزا فاضلی نے بتایا، اور ہم نے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ شاید وہ اسی دن کے لیے اچھا ہو گیا تھا۔ اظہر خان سوچنے لگا۔ مراد احمد کا دھندلا سا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آنے لگا۔ مرزا فاضلی کی یادداشت بہت تیز تھی، وہ کسی بات کو مشکل سے ہی بھولتا تھا۔ پتہ پڑتے ہی سے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ کیا یہ وہی ہے؟ اگر وہی ہے تو پھر ان دونوں کی خدمت اور اچھی مان نوازی اب کام دے گی۔ اظہر خان نے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ہمیں اس علاقے کا پتہ دیا تھا اور ہمیں آنے کی دعوت بھی دی تھی، مرزا فاضل نے کہا۔ میں نے تو 1-2 بار آپ سے کہا تھا کہ چلتے ہیں، لیکن آپ نے توجہ نہیں دی تھی۔ اظہر خان اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، مرزا چلنے کی تیاری کرو، ہم ابھی ان کی طرف جائیں گے۔ آج کے دن سے ہی ہم رانی کی طرف اپنا قدم بڑھائیں گے اور جتنی جلدی ہوگا رانی کو اس حویلی میں اپنی بیوی بنا کر لاؤں گا۔ میں ابھی تیار ہوتا ہوں، مرزا فاضل نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اظہر خان بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے ماریا سے کہا کہ اس کے لیے ایک اچھا سا سوٹ نکال دے اور خود نہانے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ نہا کر باہر نکلا تو ماریا نے سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ اظہر خان نے کپڑے بدلے اور کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر جانے کا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماریا حیرت سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ رانی اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک اس نے کتاب سے نگاہیں ہٹا کر سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچا اور کتاب ایک طرف رکھ کر اپنے پلنگ سے نیچے اتر کر ایک انگڑائی لی اور کھڑکی سے پردہ ہٹا کر ایک طرف دیکھنے لگی۔ شام کے سائے رفتہ رفتہ دن کے اجالے پر غالب آ رہے تھے۔ رانی نے کچھ دیر باہر دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ رانی جب تھک جاتی تھی تو اس کی بہترین تفریح اوپر چھت پر لٹکتا ہوا جھولا ہوتا تھا، جس پر بیٹھ کر وہ جھولتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرنے لگتی تھی۔ اوپر چھت پر آ کر پہلے اس نے ایک چھوٹا سا چکر لگایا اور ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر جھولے میں بیٹھ کر جھولنے لگی۔ اس وقت رمشا نیچے تھی۔ اسے رانی کی ماں نے اپنے کسی کام کے لیے بلایا تھا۔ رمشا اس کی اچھی ساتھی تھی، وہ ملازمہ تو تھی ہی لیکن گپ شپ اور دل کی بات کرنے کے لیے بھی بہترین رفیق تھی۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو اکیلے محسوس کر رہی تھی۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ جیسے ہی رمشا ماں کے کام سے فارغ ہوگی وہ سیدھی اس کے پاس چلے آئے گی۔ وہ سورج تقریباً غروب ہو چکا تھا۔ اس جگہ محض ایک لالی سی دکھائی دے رہی تھی۔ پرندے واپس اپنے گھونسلوں کو جا رہے تھے۔ ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ رانی نے اپنے اوپر شال لے لی تھی، اس لیے اسے سردی کا احساس کم ہو رہا تھا۔ رانی نے اپنی نگاہیں سورج، آسمان اور جاتے ہوئے پرندوں سے ہٹائیں تو اچانک اس کی نگاہ نیچے فرش پر ایک جگہ جیسے منجمد ہو گئی تھی۔ وہ متحیر نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک اس کے جسم میں خوف سی سرایت کر گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے متحرک ہوئی اور اس جانب چل پڑی جہاں اس کی نگاہیں ٹھہری ہوئی تھی۔